السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور نئی زندگی میں آج پھر حاضر ہیں۔ آج کا عنوان جو ہے وہ پاکستان میں جو سلسلہ چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، بہت مشکلات کا لوگ سامنا کر رہے ہیں، بہت لوگ پریشان ہو چکے ہیں، بہت لوگ مشکلات میں ہیں۔ مطلب ہمارے اپنے آپ کے پرائے جو بھی ہیں، سب کو ایک ترازو میں تول کے دیکھیں تو سارے انسان ہیں۔ خدا نے ان کو انسان خلق کیا، مگر یہ ایک درندہ جو سب سے خطرناک جانور ہے اس سے بھی زیادہ بدتر ہو پڑے ہیں۔ یہ حکمران جو بیٹھی ہے، اب دیکھیں کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک اور پھر میجر کوئی کسی کو پولیس والے سے لڑ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بدتمیزی وہ کر رہا ہے۔ اب جو ویڈیو نظر آ رہی ہے، ویڈیو میں تو مطلب جو نظر آ رہا ہے آنکھ سے اور کان سے سن رہے ہیں آپ، اس کا بیہیویئر دیکھیں، آرمی والے کا بات کرنے والے، اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں۔ پہلے تو بھائی ہم نے اس دن بھی کہا تھا، پولیس والے بھی دیکھیں ابھی ایک انسان کو مار دیا۔ اللہ اکبر، ایک انسان کو مار دینے کا ہم کب سے بتا رہے ہیں کہ کیا گناہ ہے، آدمی سوچ نہیں سکتا، اس کے تصور میں نہیں ہے کہ اس کا کیا گناہ ہے۔ ایک بندے کو پکڑا جو کہ مطلب نارمل ہے، مطلب ایسا ہے کہ وہ ایک نارمل انسانوں کا سے کاؤنٹ نہیں ہوتا، وہ اپنی دنیا میں ایک مست جس کو کہتے ہیں نا، ہم تو نعوذ باللہ ہمارے ملک میں تو مذاق اڑایا جاتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کس الفاظ میں ہمیں وہ الفاظ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتے ہیں۔ وہ اللہ کے وہ خاص بندے ہوتے ہیں جو ان کو دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، وہ اپنی زندگی میں مست ہوتے ہیں اور اللہ ان کو بھیج دیتا ہے اس دنیا میں۔ وہ آتے ہیں، بس اس دنیا کو دیکھ کے چلے جاتے ہیں کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم جیسے انسان کس طرح بھیڑیوں کی طرح گھوم رہے ہیں، جانوروں کی، وہ ہمیں جانور سمجھتے ہیں، ہم ان کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، جب وہ اس سے نکلتا ہے تو بہت روتا ہے، کہتا ہے یہ میں کہاں آ گیا، کس جگہ آ گیا۔ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے، اس دنیا کی رنگ رنگلیوں میں مس جاتا ہے تو پھر اس کو پیچھے کا نہیں پتا۔ اب اس کو کوئی بولے واپس پیٹ میں چلے جا تو جا بھی نہیں سکتا واپس لوٹ کے، مگر یہ کہ اس کو پتہ ہی نہیں وہاں کا کیا تھا، سب کچھ بھول گیا ہوتا وہ۔ مگر جب اس دنیا میں آ جاتا ہے تو دنیا کی رنگ رنگلیاں، دنیا کی مستی میں ایسا کھو جاتا ہے، پھر اس کو اگلی دنیا کا پتہ نہیں ہوتا۔ جب یہاں سے اس نے اگلی دنیا میں جانا ہے جو اس کا فائنل ڈیسٹینیشن ہے، جو اس کا پوری ابدی زندگی، جس کی ساری اس کی زندگی گزرنی ہے نا، ساری دائمی زندگی جو اس کی اصل زندگی ہے وہاں گزرنی ہے، تو وہاں چلا جاتا ہے وہ۔ اب وہاں جانے کے بعد انسان کو پتہ لگے گا اصل میں نے کیا بویا اور میں نے کیا کاٹ رہا ہوں اب میں یہاں پر۔ اور پولیس والوں نے پکڑ کے اس کو مار ڈالا، انسان کو مار ڈالا، چاہے وہ گنہگار بھی تھا، مگر انسان کو اسٹریٹ پہ مار دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں کچھ رول بتائے ہوئے، اسلام کے کوئی طریقے ہیں، اس کو تو اپناؤ پہلے یار، مسلمان تو بنو۔ اب دیکھیں ان کی اپنی حکومت ہے پنجاب میں، ان کا بندہ پکڑا گیا اور اس کو مار بھی دیا، اور وہ پکڑ نہیں سکتے کس نے مارا، ان کو ہی نہیں پتہ۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں اس ملک میں کون کیا کرے گا۔ آپ مجھے کیسے مطمئن کریں گے، سوچیں میں اس ملک سے ہوں، وہاں پیدا ہوا پلا بڑا، اب کئی سالوں سے چھوڑ گیا، مجھے آپ کیسے مطمئن کریں گے کہ میں وہاں آ کے پیسہ لگاؤں اور کام کروں، جس ملک میں کوئی قانون ہی نہ ہو، اندھا قانون ہو۔ اندھوں کا بھی قانون نہیں کہہ سکتے آپ، کوئی اندھوں کا بھی قانون نہیں ہے، مطلب کوئی سسٹم نہیں ہے نا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے 1 سے لے کے 100 تک۔ جب تک مجھے کسی نے بتایا کاؤنٹنگ 1 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 100 تک جاتی ہے، اب مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ جہاں کاؤنٹنگ کہاں سے شروع ہو رہی ہے تو وہاں کیسے کا ہوگا حساب کتاب، مجھے پتہ ہی نہیں۔ ایک آدمی کو آپ بتا دیں کہ 11 سے کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے، وہ تو 11 سے ہی کرے گا۔ اب ایک کو بتا دیں 16 سے کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے، وہ 16 سے ہی کرے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے 1 سے 15 تک بھی پیچھے ایک نمبرز ہیں کوئی۔ تو یہاں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے بھائی، سب کا سب ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے۔ تو ان سب کو صحیح کرنے کا طریقہ تو اب بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ناممکن تو دنیا میں کوئی چیز، خدا نے کہا ہر چیز ممکن ہے، مگر یہ بہت مشکلوں میں ہے۔ اس کے لیے آپ کو بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں، مجھے اپنی قربانی دینے کے لیے اپنے بہن بھائی سب کو دینے پڑیں گے، یہ سخت قربانی ہے۔ بولنا آسان ہے، اپنے بچے، اگر میرے بچے وہاں ہیں ان کی قربانیاں دینی پڑیں گی، تو ایسے کئی لوگوں کو آپ کو مارنا پڑے گا، کئی لوگوں کو۔ خاص طور سے پہلے تو ادارے کے لوگ جو ہیں، خاص طور سے آرمی کے چند، سب سے پہلے دیکھیں کچھ قانون ہمارے ملک میں ایسے بنائے جائیں جو کہ یہ آپ بتا دیں کہ چاہے وہ آرمی کا ہو، چاہے ایئر فورس کا ہو، نیوی کا ہو، جسٹس ہو، چاہے وہ بیوروکریٹس ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، کہیں کا بھی وہ بندہ ہو، کسی جگہ کا بھی ملازم ہو، کسی جگہ بھی کام کرتا ہو، اس کا سخت سے سخت حساب ہوگا، اور عام جنتا میں ہوگا، کیونکہ وہ تو عام آدمی کا غلام ہے نا۔ اس کو آپ نے کس لیے رکھا ہے؟ اس کی نوکری یہی ہے کہ وہ عوام کی حفاظت کرے، عوام کی دیکھ بھال کرے، عوام کے ووٹ سے آتا ہے اور عوام کے پیسوں سے وہ جیتا ہے، اس کے ٹیکس سے۔ ہمارے ملک میں کیوں نہیں لوگ ٹیکس دینا چاہتے؟ کتنی کم کمپنیاں رہ گئی ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
مطلب آپ کو میں کیا بتاؤں کہ ہمیں بولتے ہوئے شرم آتی ہے یار. ہمارے تو سارے دوست جو ہیں بھائی جو یہاں پر بنے ہوئے ہیں سب ہیں مکس ہیں. ہمارے پڑوسی ملک کے بھی ہیں, انڈیا دیش کے, میں نام بھی لے لیتا ہوں, کوئی مشکل نہیں. آپ بولتے ہیں ہم انڈیا کا مقابلہ کریں گے. یار کبھی بھی آپ اب مثال لے دیں گے, آپ بولیں گے, میں مثال لے دیتا ہوں کہ چینٹی کبھی ہاتھی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ بولیں گے چینٹی ناک میں گھس جائے. ارے غصے کی کب میرے بھائی. خیال پہ زندگی ہمیشہ قائم نہیں ہوتی, حقیقت پہ زندگی قائم ہوتی ہے, خیال میں زندگی قائم نہیں ہوتی. تو یہ سارے لوگوں کے خیالات ہی ہیں صرف. آپ کے جو ملک کی ٹوٹل جی ڈی پی ہے, ایسے تو کئی لوگ وہاں بیٹھے ہیں جو اپنی انکم رکھ کے بیٹھے ہوئے, ان کی انکم ہے یہ. تو آپ کیا مطلب چھوڑیں ان چیزوں کو کہ آپ کے پاس جب تک آپ کسی کو مطمئن نہیں کریں گے, جب تک صادق اور امین کیسے بنتا ہے؟ آپ کے عمل سے بنتا ہے. آپ کا عمل ہی نہیں ہے, آپ عمل کے میدان میں زیرو ہیں. جب آپ عمل کے میدان میں زیرو ہوں گے تو آپ پہ کیسے کوئی یقین کرے گا بھائی؟ کوئی کس پہ کیسے یقین کرے آپ پہ؟ جب تک آپ کسی 2-4 مطلب آپ کا اگر 2-4 نہیں 2,000 2 ملین چاہو لوگوں کو نہ لٹکائیں غلطی پہ, تو آپ کیسے, جب تک انصاف ہی نہیں ملے گا کسی کو, جب کسی کو انصاف نہیں ملے گا تو پھر یہی ہوگا کہ لوگ پھر کسی پہ اعتبار ہی نہیں کریں گے. تو آپ ایک انسان کو ماریں, چاہے 2 کو ماریں, چاہے 1000 کو ماریں, دیکھیں زندگی آپ کی بھی ختم ہونی ہے ایک دن. کوئی بھی, کتنے آپ کو پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا کتنے لوگ ہیں جو مر گئے, ان کو یہ یقین نہیں کہ انہوں نے مرنا ہے. اگر چاہے تو ہمارے ملک کا کچھ بھی نہیں, 126 یا 136 بلین جو لون ہے وہ ہمارے ملک کے اپنے جو چور ہیں ان کے پاس اس سے زیادہ پیسہ پڑا ہے. اگر یہ ملک سے محبت کرنے والے ہوں, ان کو ملک سے محبت ہو, جیسے مجھے اپنی اولاد سے محبت ہے, ان کو اپنی اولاد سے, اپنی اولاد پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, یہ ملک آپ کا آپ کی اولاد سے بھی بڑھ کر ہے. کیوں؟ اگر ماں باپ نہیں ہوتے, ایک لڑکی لڑکا نہیں ہوتے تو اولاد کیسے ہوتی؟ ان کی شادی نہ ہوتی تو بچے نہ ہوتے, بچے نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اسی طرح یہ جو گھر, یہ ملک ہے, یہ آپ کے ماں باپ ہیں. اگر آپ اس کو ختم کر دیں گے تو آپ کہاں ہوں گے؟ کسی اور جگہ در بدر ہوں گے. تو بے گھر رہنے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں رہو اور انسانوں کی خدمت کرتے چلے جاؤ. ہم شروع سے بول رہے ہیں, ایک انسان دوسرے انسان, بھائی آپ کی نمازیں میری نمازیں, آپ کے روزے میرے روزے, نماز روزہ خمس زکوٰۃ, یہ ساری چیزیں, جہاد تولا تورا حج, یہ ساری چیزیں آپ کی خدا منہ پہ مار دے گا اگر کسی ایک انسان کو پریشان کر کے آ جاؤ. کسی ایک انسان کو اگر آپ پریشان کر دیں, وہ بھی ایسا ہے کہ مطلب دیکھیں انسان کسی حال میں خوش تو نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر انسان کو آپ سیٹسفائی کر سکتے ہیں. ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ رہتے ہیں, آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے, مگر مطمئن تو سب کو نہیں کر سکتے آپ, مگر یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو بیسک چیزیں ہیں وہ سب کو دے دیں آپ. پانی, بجلی, گھر, گیس, جو مطلب اس میں جو صحیح لوگ ہیں وہ بھی مارے جا رہے ہیں نا. اگر چند خراب ہیں تو جو صحیح لوگ ہیں وہ بھی اس میں مارے جا رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے؟ آپ سوچیں. جب تک آپ یہ اوپر والے کے لوگوں کو نہیں ماریں گے نا, آپ ان کو فوجیوں کو, جو بھی فوج ہماری کتنی بدنام ہو گئی کہ زمانے میں, کتنا پورے 1947 سے لے کے اب تک کتنی انہوں نے چونا لگایا. آپ سوچیں برق کی بتی کی طرح ایک گانا بناتے لوگوں کے خون کو, جیسے پانی میں ہم نے کتنی بار گایا کہ وہ سوڈا ڈالو جھاگ بنتا نا, ایسے لوگوں کو پاگل بنایا ہوا گانے دکھا دکھا کے, ہوا کا سپاہی فلانا ڈھمکا, یہ وہ پتہ نہیں کون کون سے گانے بنائے ہوئے ہیں. اب یہ سارے جذبات ختم ہو گئے لوگوں کے. اب لوگوں کو شرم آتی ہے فوج میں جاتے ہوئے, شرم آتی ہے. بے حیائی, اتنی بدنامی. بیچارے جو نیچے غریب جو اس میں کام کرتے ہیں, فوجی جو سپاہی ہیں, وہ تو بیچارے سچے ایماندار ہی ہیں اس میں میجورٹی. اوپر والوں نے نیچے والوں کہتے ہیں نا, اوپر سے گندگی ہمیشہ نیچے آتی ہے بہتی ہوئی, نیچے تو اوپر نہیں جائے گی کوئی بھی چیز, اوپر سے گندگی. بھائی طہارت آنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے, نجاست آنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں, اور نجاست تیزی سے پھیلتی ہے. طہارت کئی سالوں میں آتی ہے, طہارت آنے میں سالوں لگ جاتے ہیں, کئی سالوں. اپنی عزت بنانے میں جیسے سالوں لگتے ہیں نا, برباد کرنے میں سیکنڈ لگتے ہیں. انسان کو اپنی عزت اگر راز نہ ہو نا تو اس کی عزت تباہ و برباد ہو جاتی ہے. قرآن میں خود خدا کیا کہہ رہا ہے کہ میں عزت دینے والا ہوں, میں ذلت دینے والا ہوں. مگر خود دوسری جگہ آپ دیکھیں قرآن میں خدا کہہ رہا ہے میں کافر کو بھی ذلت نہیں دوں گا جب تک اس کے عمل خراب نہیں ہوں گے. اب تمہارے اعمال خراب ہو گئے, چاہے تم مسلمان ہو چاہے کوئی بھی ہو, جب تمہارے اعمال خراب ہو جائیں گے تو پھر تمہاری رسوائی ہے دنیا میں. خدا کہہ رہا ہے پھر تمہیں دنیا میں رسوا ہونا پڑے گا جب تمہارے عمل خراب ہو جائیں گے. جب دنیا میں رسوائی ہوگی, اور خدا کہتا ہے آخرت میں بیٹھا ہوں حساب کے لیے, پھر آخرت میں تمہارا حساب ہے, کیونکہ ہر عمل جو ہے ایک شکل بن جاتی ہے اس کی, اور وہ آپ کے سامنے آتی ہے. پھر دنیا کے سامنے آپ کی رسوائی ہوتی ہے. اب کتنے دیکھو نا, اتنے بڑے بڑے لوگ جو
آرمی کا جو بھی صدر کیا بھاجپا، کیا اس کی زندگی ہے؟ دیکھو کتنی رسوائی کی زندگی ہے. ایک وقت میں بادشاہ تھا، دوسرے وقت میں بنگی ہے وہ. یہ کوئی زندگی ہے؟ ایک وقت میں حاکم ہے، دوسرے وقت میں وہ غلام ہے. یہ کوئی زندگی ہے؟ اب ایسی زندگی سے جینے کا کیا جینا ہے ایسے آدمی کا بتاؤ. نہ اپنی اولاد کا رہا، نہ اپنے ملک کا رہا، کیا کمایا کیا کھایا. بد نصیب ہیں یہ لوگ، بد نصیب. ان سے وہ بہتر ہے جو رات کو بھوکے سو رہے ہیں، چاہے وہ اپنے ملک میں ہی سو رہے ہیں، رات کو بھوکے سو جاتے ہوں گے بیچارے غریب لوگ. مگر اس سے بہتر ہے وہ، اگر وہ سمجھیں، وہ اگر یہ میری بات سن رہے ہیں تو وہ یہ سمجھیں کہ وہ بادشاہ ہیں اس دور کے، کہ وہ جو کما کے سر چھپا کے سو نہیں سکتے، کما کے ایک سر کے نیچے، ایک چھت کے نیچے سو نہیں سکتے عزت سے. وہ کیا زندگی ہے؟ تو ان سے بہتر تمہاری زندگی ہے اللہ کے بندو. شروع سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ روح کی زندگی جی لو، بدن کی زندگی اور معاشرے کی زندگی مت جیو. یہ بدن کی زندگی، معاشرے کی زندگی اس میں صرف تباہی کی طرف لے کے جائے گی اور کہیں بھی نہیں لے کے جائے گی. آپ کو ہم 100% بتا دیں، ہم خود اس مصیبتوں سے، ان جھمیلوں سے نکل کے یہاں آئے اور ہم نے خود یہی سوچا کہ یہ پریشانیاں انسان کو لپیٹ لیں گی. بہت لوگ چلے گئے، بہت لوگ چلے گئے چھوڑ کے اس ملک کو. بہت لوگ، قیمتی سرمایہ، بڑا قیمتی. ہم کئی لوگوں کو جانتے ہیں، مطلب جو پائنیئر بندے تھے وہ چلے گئے. انہوں نے کہا یار کوئی اچھا کام ہم کر نہیں سکتے، کوئی مخلص کام ہم کر نہیں سکتے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کون زندگی گزارے گا بتائیں. گندگی میں کوئی رہنا نہیں چاہتا، ہر انسان صفائی پسند ہے، یہ فطرتی عمل ہے. کون انسان چاہتا ہے کہ میں گندگی میں ہوں؟ کون چاہتا ہے کہ میں نجاست میں رہوں؟ تو وہ آپ کو یا تو بولے گا پاک ہو جاؤ، اگر آپ پاک نہیں ہوگے تو وہ کہے گا میں تم سے دور ہو رہا ہوں کہ تمہارے اندر نجاست موجود ہے. تو اپنے آپ کو پاک کر لو اور انسانوں کی خدمت کر لو. یہ اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ بھائی ہم انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے آئے. اگر یہ نہیں سمجھتے تمہیں شرم آتی ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں، کیونکہ تم ویسی تو دیکھا جائے آپ غلام ہیں ان کے، کیونکہ آپ ان کے ٹیکس پہ پل رہے ہیں، آپ ان کے غلام ہیں. فوج، تینوں افواج جو ہیں، پولیس، گورنمنٹ ملازم جتنے بھی ہیں، یہ سب جو ملک میں جو پرائیویٹ ادارے ہیں اور جو گورنمنٹ میں جو کام کرتے ہیں، وہ ٹیکس دیتے ہیں، وہ اس ادارے کے جتنے لوگ ہیں سب ان کے غلام ہیں. مگر وہ اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو ان کے باپ ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. اگر آپ یہ نہیں سمجھتے، چلو یار آپ ان کو یہ نہیں سمجھتے کہ یار ہم ان کے غلام نہیں ہیں، تو کم سے کم یہ سمجھ لو انسانیت کے طور پہ یہ انسان ہے، ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے، اللہ کے بندے ہیں یہ، ہم نے ان کا کام کرنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے. ورنہ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی ساری چیزیں آپ کے منہ پہ ماری جائیں گی بھائی، کوئی بھی آپ کے پاس نہیں رہے گی. یہ سب چیزیں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی اگر انسانوں کو پریشان کر کے آئے ہو تو. کچھ نہیں ملنے والا آپ کو. ہم آپ کو ابھی سے بتا دیں، ایک بات ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھیں کہ آپ کی ساری نیکیاں، سب چیزیں ضائع ہو جائیں گی. ہم پاکستان جب آتے ہیں، کبھی بھی آنا ہو جائے آتے ہیں، ہم تو بہت سی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے. لوگ بولتے ہیں کیوں نہیں پڑھتے؟ اب جیسے ایک انسان اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میرا پیسہ چوری کا ہے. ایک آدمی بولے میں شرابی ہوں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کھانا کھا سکتے ہیں؟ ایک دسترخوان پہ وہ شراب پی رہا ہے، اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں؟ وہ سور کھا رہا ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں؟ چاہے آپ حلال ہی کھا رہے ہو تب بھی آپ نہیں بیٹھ کے کھا سکتے. تو ایک آدمی اپنے منہ سے کہہ رہا ہے میں چور ہوں، میں زانی ہوں، میں ایسا آدمی ہوں. وہ ان آدمی مسجدیں بنائے جا رہا ہے اور لوگ بڑے بھاگ بھاگ کے اس میں جمعہ نماز پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں. کہاں سے آپ کی نماز قبول ہوگی بھائی؟ آپ سوچیں. ایسی نمازیں قبول ہوتی ہیں؟ خدا کو ایسی نمازیں چاہیے؟ خدا کو ایسی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو پہلے صحیح طریقے سے عمل انجام دو. نماز جو ہے وہ برائیوں سے بچاتی ہے. اب آپ سوچیں پاکستان میں کتنی برائیاں ہیں، تو کس کی نماز قبول ہو رہی ہے؟ تقویٰ اگر پانا ہے تو روزہ جو ہے وہ انسان کو تقوی کی منزل پہ لے کے جاتا ہے، کہ اس کی نگاہیں نیچے ہو جاتی ہیں، اس کے اندر پاکیزگی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر تقویٰ جو ہے یہ ان چیزوں کی نشانی ہے. اور برائیاں جو ہیں وہ نماز بچائے گی. دونوں میں سے کوئی چیزیں انسان کی کسی پاکستان میں قبول نہیں ہوئی. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کسی کی بھی قبول نہیں ہو رہی. جس کو آپ دیکھیں، ایک دکان والے سے لے کے اوپر تک بےمانی کرنے پہ تلا ہے، چھوٹے سے چھوٹا آدمی، بڑے سے بڑا، تو اس کی نماز روزہ سب اس کی منہ پہ مار دی جائیں گی. خدا آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا سے دعا کرتا ہوں بحق محمد آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کو ہدایت مل جائے اور ہم اس ہدایت کو لے لیں اور اس پہ عمل کر لیں، تو شاید ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی. ورنہ ہماری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، دنیا بھی ہماری غرق ہو جائے گی، اور ہماری آخرت سیدھا واصل ہے جہنم. ہم سیدھا دوزخ کی منزل پہ پہنچ جائیں گے، جہاں ہمارا آخری ڈیسٹینیشن ہے، ہم وہاں پہنچ جائیں گے. یہ مال کچھ بھی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی.
انشاءاللہ تعالی زندگی رہی آپ سے پھر بات ہوگی. خدا حافظ.